دوسرے افسانے کا عنوان ملک کا آخری بادشاہ۔ سپہ سالار سنگ مرمر سے تراشے ہوئے محل کے سامنے کچھ دیر کے لیے رک گیا، پھر رنگ برنگے پھولوں سے ترتیب دیے گئے وسیع باغ کے درمیان خوبصورت پتھروں کے راستے کو طے کر کے محل میں داخل ہو گیا۔ سپہ سالار کا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے پریشانیوں نے اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ وزیر اعظم پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ سپہ سالار نے وزیر اعظم کو سلام کیا۔ ایسی کیا ضرورت آ پڑی؟ کیا آپ مجھ سے فوری ملاقات کے متمنی تھے؟ حضور والا، حالات بڑے پیچیدہ ہو گئے، یوں لگتا ہے فوج کسی بھی وقت بغاوت پر اتر آئے گی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وزیر اعظم بولے، پچھلے 6 ماہ سے فوج کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ فوج کو لگتا ہے کہ بادشاہ ناکارہ ہے، وہ خوبصورتی اور موسیقی کا رسیا ہے۔ اس کی عدم توجہ نے حکومت کے تمام محکموں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بادشاہ کا فرمان ہے، وہ چاہے تو فوری ٹیکس ادا کرے، نہیں تو آئندہ سال کے لیے مہلت لے لے۔ ایسے افراد ان لوگوں کو بھی ٹیکس دینے سے روکتے جو ادائیگی کو تیار ہے۔ بادشاہ نے کوئی ایسا فرمان جاری نہیں کیا، لیکن اس کے پاس وقت کہاں ہے کہ وہ ایسے آفا اڑانے والوں کے اوپر سخت کارروائی کا حکم نامہ جاری کریں۔ حکومت کے کاروبار میں اس کا عمل دخل بالکل نہیں ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے، اس لیے ملک کا ہر باشندہ خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم پریشانی کے عالم میں حال کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹہلنے لگے۔ مجھ تک بھی یہ خبر پہنچی، لیکن حالات اس حد تک بگڑے ہیں، مجھے احساس نہیں تھا۔ ان کے اس رویے سے تمام محکموں کے ملازمین نالان بھی ہے اور پریشان بھی۔ ہم مانتے ہیں بادشاہ لوگوں میں بے حد مقبول ہے، ہر ایک اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن حکومت مقبولیت اور قدر سے نہیں چلتی ہے۔ ہمیں سخت اور مشکل فیصلے لینے ہوں گے، لوگوں سے واجب الادا ٹیکس وصول کرنے ہوں گے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں اور ان کو حالات سے باخبر کرے۔ حضور والا تو پھر جلدی کرے تاکہ حالات جلد از جلد قابو میں آ جائے۔ پیر صاحب شاہی خاندان کی دی ہوئی حویلی میں رہتے تھے، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر یہ دعا ہمیشہ رہتی تھی کہ اللہ مجھے کبھی دنیا کی الجھنوں میں گرفتار نہ کرنا، مجھ سے زر زمین زن کا لالچ دور رکھنا، سیاست اور طاقت سے دور رکھنا، اپنی عبادت میں مگن رکھنا۔ پیر صاحب کی خدمت کے لیے ایک نوجوان نوکر مامور تھا، وہ ہمیشہ اپنے میں بڑبڑاتا تھا، ارے او بوڑھے، تمہیں دولت کے ہوس نہیں، تمہیں بادشاہت کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو ضرورت ہے، میرے لیے دعا کر۔ ایک رات جب گٹا ٹوپ اندھیرا ہوا، پھر یکایک موسلا دھار بارش ہونے لگے۔ محترم پیر صاحب نے اپنی عبادت گاہ سے صحن کی جانب آ گئے۔ ان کی نظر اپنے نوجوان خدمتگار پر پڑی، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ سے بڑے عاجزی سے دعا مانگ رہے تھے۔ اے اللہ، میری یہ دعا قبول فرما، مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا۔ یہاں کا بادشاہ نیک اور خدا دوست بادشاہ ہے، لیکن ملک کو ایسے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر میں ان لوگوں کا حکمران بنا تو اتنے ظلم ڈھاؤں گا کہ ان کو پہلی بار معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ پیر صاحب ایسی عجیب و غریب دعا سن کر حیرت میں پڑ گئے، لیکن خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس رات کے بعد جو صبح آئی، اس صبح کو وزیر اعظم، سپہ سالار اور حکومت کے دوسرے زعما پیر صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ پیر صاحب،
ہمارے بادشاہ اب حکومت کے لائق نہیں رہے، اب یہ ضروری بن گیا کہ ان کو تخت سے بے دخل کیا جائے اور کسی نئے بادشاہ کو تخت پر بٹھایا جائے۔ پیر صاحب فرمانے لگا، مجھ پر کل ہی یہ انکشاف ہوا کہ نیک دل، رحم دل، عبادت گزار ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ سپہ سالار بولا، پیر صاحب، ملک چلانے کے لیے نیک دل، رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ دل ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے بادشاہ ناکارہ ہے۔ آپ ہمیں بتائے کہ اگلے بادشاہ کا انتخاب کس طرح کیا جائے۔ کچھ دیر کے لیے پیر صاحب خاموش رہے، پھر کھڑے ہو کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہنے لگے، اگر آپ لوگ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بادشاہ کو اپنے منصب اعلیٰ سے ہٹایا جائے تاکہ آنے والے نسلوں کو معلوم ہو کہ ایک نیک دل، رحم دل بادشاہ کا انجام کیا ہوتا ہے، تو بادشاہ کی لاش عالیشان محل کے سامنے اونچے ستون پر لٹکائے جائے اور جتنے بھی بادشاہت کے امیدوار ہیں وہ باغ سے اس لاش پر پتھر مارے، جس کا پتھر سب سے پہلے اس لٹکتی ہوئی لاش پر پڑے گا وہی اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ پیر صاحب کا یہ فرمان سن کر وزیر اعظم اور حکومت کے دوسرے زمہ قدم بوسی کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ دوسرے صبح بادشاہ کے محل کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ بادشاہ کی لٹکتی ہوئی لاش اس قدر خوفناک کہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا۔ جنہوں نے صرف انسان کی خوبصورتی دیکھی تھی، ان کے کانوں کو اکھاڑ دیا گیا۔ جنہوں نے سرسراتی ہوئے ہوا سے مدر موسیقی سنی تھی، ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا۔ جنہوں نے ظلم اور سختی کا کوئی ظلم نامہ جاری نہ کیا تھا، فوج اور حکومت کے ذمہ لوگوں کے ذمہ غفیر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب سورج سوا نیزے پر آیا تو پیر صاحب کا نوجوان خدمتگار بادشاہ کے لاش کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو اس نے لاش پر تھوکا، پھر ایک بڑا پتھر اور اول فول بکنے لگا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ، اچھا ہوا۔ وہ بار بار یہ جملہ دہراتا رہا۔ فوج نے نوجوان خدمتگار کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، ہوا میں گولیاں چلائی۔ پھر سپہ سالار کہنے لگا، بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا، ملک کو نیا بادشاہ مل گیا، نئی حکومت مل گئی۔ اس دن کے بعد اس ملک نے ظلم تشدد کے سوا کچھ نہ دیکھا، آہ و بکا کی آوازوں کے بغیر کچھ نہ سنا۔ اس واقعے کو کہیں صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی وہ ملک ماتم کی وادی بنا ہوا۔ اس وادی میں تشدد، ظلم کا بول بالا ہے، نہ ختم ہونے والی ہولناک چیخیں ہیں۔ ان نہ ختم ہونے والے چاخوں کے درمیان پیر صاحب کی صدا بھی سنائی دیتی ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔